یہ کلپ میرے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے. میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی نہیں ہے. اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے, اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا. اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی, اور کچھ چینلز نے بھی, اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ, جاہل رکھو, بس ان کی شادیاں کرو نابالغ بچیوں کی, سسرال پڑھائے گا ان کو. یہ فسادی لوگ ہیں, گھننے بنے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں میسج کیا دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں, اس کا مقصد ان ہٹ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ہمیں انجینئر چاہیے, جاب والی چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے, شوہر بھی کھاتا ہے, سسرال بھی کھاتا ہے. ان بچیوں کے بارے میں میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا, اس کو پڑھا کے, اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ذمہ داری ہے, ان ہٹ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بےغیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو, میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں, جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں, کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو, پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی, یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے. اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی, اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے. یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں. یہ تو ایسے میرے اوپر کام کا الزام لگا دیا. تو ایک نے میرے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہ ان مولویوں کے دو ہی کام ہیں. اچھا وہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے پہ طنز کر رہے ہیں. ان مولویوں کے دو کام ہیں, ایک بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک لڑکیوں کو جاہل رکھنا. بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک بچیوں کو جاہل رکھنا. ان مولویوں کے یہ دو ہی کام ہیں. تو کیونکہ میرے بیان اکثر کثرت اولاد پر ہوتے ہیں اور شادیوں پر ہوتے ہیں کہ بچیوں کی ٹائم پہ شادی کرو. تو ٹائم پہ شادی سے یہ میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ پڑھاؤ نہیں, بس شادی کر دو ان کی. میں بار بار کہتا ہوں شادی اور پڑھائی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جتنا پڑھانا تھا آپ نے پڑھا دیا. اب رشتہ آتا ہے تو پڑھائی کی وجہ سے رشتے کو ڈیلے مت کرو. سمجھتے ہو, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ, لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی, تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرو, سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے, پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا, کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا, نظریات تو ان کے ہے نہیں نا, اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں. ایسے یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں نا, جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں, یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا؟ سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا وہ. ان کم وقتوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام. اپنے لیے میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی, وہ بھی کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے, کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ان کم وقتوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے. یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے, یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو, یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے, یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہے. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں, اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے, دم ہلانا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے, اور سکھایا ہوا کتا, اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا, وہ پکڑ کے لے آئے گا, کھائے گا نہیں اس میں سے. تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں, مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں, ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے وہ یا تو گھننے بنے ہوئے ہیں, پتا ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا, جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے. سمجھ رہے ہو, وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے.
मोहब्बत नहीं मिलती उसको. बच्चे 18-18 साल में टाटा करके जा रहे होते हैं, बोलते हैं अम्मा बस हो गए, पैदा करके बड़ा कर दिया, अपना खाओ पियो. मैंने जाके देखा है, मैं अगर व्लॉग सही तरह बनाना शुरू कर दूं ना, वो तो बना नहीं सकते. घरों के बाहर जितना खूबसूरत है, अंदर इतना नहीं है. एक बुढ़ा पड़ा हुआ होगा बेचारा, एक बुढ़ी वहां पड़ी हुई होगी, वो भी डॉक्टर होगा, ये इंजीनियर होगी. सही है ना. हमारी गांव देहातों की माएं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, खुदा की कसम इनसे ज्यादा ऐश कर रही होती हैं. हम तो अपनी दादी के हालात याद कर करके अभी तक सोचते हैं कि यार कैसी ऐश वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी अपने बेटों में, पोतों में, नवासों में. मैं एक मलफूज आपको सुनाता हूं ताकि इन सेकुलर और लिबरल लोगों की जहरीली सोच का आपको पता चले कि आपको कहां लेके जा रहे हैं. तो ये समझते हैं मौलवी लोग बड़े जालिम होते हैं औरतों पे, बड़े मौलवी यूं करते हैं बच्चियों पे जुल्म और नाबालिग बच्चियों की शादियां कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं. आप जाओ मौलवियों के जो सच्ची मुच्ची के मौलवी हैं, अभी घरों में जाके देखो, उनके यहां बेटियों को जो इज्जत मिलती है, बेटियों की पैसों पे नजर नहीं होती. उनके मुनासिब जगह शादियां होती हैं, फिर उनकी फिक्र होती है, उनकी पढ़ाई की, तरबियत की, मोहब्बत होती है उनके घरों में. बापों को बेटियों से मोहब्बत मिलती है, इनके घरों में तो बापों को नहीं मिल रही होती. वो बच्ची जो स्कर्ट पहन के बाप को टाटा करते हुए जा रही है ना, सर पे दुपट्टा बाप के सामने, सीने खुले में, वो बाप का क्या एहतराम करेगी यार. बेटी प्रॉपर ड्रेस में अच्छी लगती है ना, प्यार आता है उसके ऊपर. बेटी, मुझे एक आदमी ने बताया कि मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी भेजा, कह रहे इतनी मॉडर्न हो गई है यार, स्कर्ट पहनती है, सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती, स्लीवलेस कपड़े. मेरे कहते हैं बाप बता रहा है, रो रहा है, कह रहे मेरे सामने इसी ड्रेस में आके बैठती है, कोई रोक टोक करूं, कह रहे नहीं, बॉयफ्रेंड रखे हुए उसने. कह रहे हमने तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो साहब जमात इस्लामी के थे. कह रहे मैं खुद दीनी तंजीम का हूं, मैं पर्दे का कायल हूं, मैं घर में पर्दे का माहौल चाहता हूं, मैंने तालीम के लिए बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा. तालीम तो आई नहीं आई, लेकिन ये आ गया कल्चर. तालीम का कोई भी खिलाफ नहीं है भाई, हम खिलाफ इस कल्चर के हैं जो आप यूनिवर्सिटियों में. तभी तो जामिया रशीद ने गजाली यूनिवर्सिटी बनाई है कि पढ़ाना. तो अगर जामिया रशीद लड़कियों की तालीम का खिलाफ होता, गजाली यूनिवर्सिटी थोड़ी बनाता वो. और सबसे ज्यादा लिबरल लोगों की चीखें निकल रही हैं इस पे कि मौलवी यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं. उनको पता है ना कि अब यहां सिर्फ तालीम होगी, बेगैरती और बेहयाई बोलो नहीं होगी. यहां लड़की आएंगी, सेपरेट इंतजाम होगा, उनको फीमेल टीचर पढ़ाएंगी और तालीम को फोकस करेंगी और पढ़ के पतली गली से निकल जाएंगी. वो जो तुमने बेहयाई के अड्डे खोले हुए हैं ना यूनिवर्सिटियों में, लड़कों को लड़कियां आके पढ़ा रही हैं, लड़कियों को लड़के आके पढ़ा रहे हैं, और जो प्रोफेसरों के केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास ही हैं. वो आपके पास शुक्र है नहीं है, वरना डिप्रेशन से मर जाते आप. सारे प्रोफेसर बुरे नहीं होते ना, सारी लड़कियां बुरी होती हैं ना. मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में जितनी पढ़ती हैं बुरी होती है, हम किसी से बदगुमानी नहीं है, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की ही है. लेकिन आपने माहौल तो दे दिया ना उनको बर्बाद करने के लिए. तभी तो जामिया रशीद ने कहा कि भाई हम खुद यूनिवर्सिटी बनाएं, हम अपनी छत के नीचे, तालीम वही होगी जो यूनिवर्सिटियों में, अलग से कुछ नहीं है. माहौल सही नहीं हमको. तो हम अगर मौलवी लोग बच्चियों की तालीम के खिलाफ होते हम थोड़ी यूनिवर्सिटी बनाते. तो इनका मकसद तालीम नहीं है, मौलवियों को की हौसला शिकनी करके इनका मकसद है तुम्हारी औरतों को आजाद करना. वो बेचारे जमात इस्लामी के बुजुर्ग थे, रो रहे थे, कहते हैं यार मैंने अपनी बेटी को, ये तकरीबन 8-10 साल पुराना वाकया है, कह रहे यार मेरे हाथों से निकल गई, वो लड़कों से दोस्ती है, टाटा करके जारी होती है. बाप बेचारा वो एक इस्लामी तंजीम में वो दरस कुरान दे रहा है, बेटी की हालत. मैंने कहा आपने जिस माहौल में भेजा उसका आउटपुट अक्सर व बेशतर, या बहुत दफा, अक्सर व बेशतर भी नहीं कहो, बहुत दफा यही होता है उसका आउटपुट. तो मैंने जो बयान किया है ना, ये मेरा क्लिप चलाओ, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करो. वो जो उन लोगों ने रिएक्शन किया ना, लिबरल लोगों ने मेरे खिलाफ, उस पर ये चलाओ क्लिप कि हम लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं है. होते तो हम खुद यूनिवर्सिटी ना बनाते जामिया रशीद में, उसमें लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है. हम खुद बनात के मदरसे ना बनाते, हम खुद अपनी बेटियों को ना पढ़ाते.